اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ ہر ذی شعور اور صاحب فہم انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ انسانیت کو بچانے اور گھٹاٹو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف ہدایت قرآنی حکم ہے، من الظلمات الی النور، اور بالاخص علماء پر واجب ہے۔ اسی لیے ہم نے سعی و کوشش کی کہ انسانیت کی خدمت کے لیے چند لمحات آپ کے لیے جائیں، کیونکہ بہترین وقت جو روایات ائمہ اور پیغمبر والے پیغمبر کے فرامین سے اپنے آپ کو خود سازی اور معاشرہ سازی کے لیے ہے، وہ ماہ رجب المرجب، ماہ شعبان المعظم اور ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ رجب کی پاک ساعتوں اور پاک گھڑیوں سے آپ احباب نے، آپ برادران نے استفادہ کیا، اور یقیناً روزہ داری اور نماز گزاری اور بارگاہ الہی میں آپ نے گڑ گڑایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی تمام سعی قبول فرمائے۔ شعبان المعظم ہے اور اس کے لیے ہمیں زمینہ ہموار کرنا ہے ماہ مبارک رمضان کا۔ ایک بڑی پیاری روایت جو کہ مفاتیح الجنان میں بھی درج ہے اور معارف القرآن کتاب کا نام ہے، اس کے صفحہ نمبر 1079 پر درج ہے، جس میں بڑا بہترین سبق ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے خواجہ ابا سلط حربی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں سرکار امام رضا علیہ السلام کے دستبوس تھا۔ مولا اپنے بیت الشرف میں تشریف فرما تھے اور مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، اے ابا سلط، ماہ شعبان المعظم کا اکثر حصہ گزر چکا ہے اور ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے۔ یہ ماہ مبارک شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں آپ کے ساتھ گفتگو کروں۔ تو خواجہ ابا سلط حربی نے مولا کی دستبوسی فرمائی اور انتظار۔ تو سب سے پہلا جملہ حضرت مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خواجہ ابا سلط، جو آپ سے پچھلی کوتاہیاں ہو چکی ہیں، جو گزرے دنوں میں ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، باقی ماندہ دنوں میں ان کوتاہیوں سے تلافی کرنی چاہیے۔ دوسرے مقام پہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، میں وصیت کرتا ہوں کہ جو منفعت بخش کام ہو وہ کرو۔ اب ظاہر ہے منفعت بخش کام میں ایک لمبی تفصیل ہے۔ منفعت بخش کام جو ہے وہ خود سازی بھی ہے، خود معاشرہ سازی بھی ہے، خدا شناسی بھی ہے، خود شناسی بھی ہے۔ تیسرا کام سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے تلاوت قرآن مجید کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ سرکار رسول اسلام علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ النظر الی المصحف بدون تلاوت عبادت، صرف قرآن کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے۔ معصوم کا فرمان ہے خواجہ ابا سلط کو کہ مولا فرماتے ہیں زیادہ تلاوت قرآن کرو، گناہوں سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو، تاکہ رمضان شریف جب تشریف لائے اور آپ کے درمیان حاضر ہو تو آپ خدا کے خالص بندے بن چکے ہوں، اخلاص آپ میں پیدا ہو چکا ہو۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کسی کی امانت اگر تمہاری گردنوں پہ ہے تو وہ امانت، اس کا حق واپس کرو۔ سرکار نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، کسی کے بارے میں اگر دل میں کینہ رکھتے ہو، بغض ہے اور حسد ہے تو اس کو دل سے نکال دو۔ گویا حضرت حقوق العباد کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں خدا سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ توکل کرو خدا پر، اور جس انسان کا باطن و ظاہر، جلوت و خلوت میں توکل بے الہی ہو، وہ دنیا میں بھی کامیاب انسان ہے اور آخرت بھی اسی کی ہے۔ اسی لیے سرکار امیر المومنین کا ارشاد مقدس ہے، کسی شخص نے پوچھا کہ مولا میں کیسے سمجھوں کہ میں پاک ہوں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اگر تیری جلوت اور تیری خلوت یعنی تیری تنہائی اور تیرا ظاہر پاک ہیں تو سمجھیں کہ تو متقی ہے۔ دعا کرتا ہوں رب العزت سے کہ اس پاک شعبان المعظم کی گھڑیوں سے استفادہ کرتے ہوئے ہمیں رمضان المبارک کے لیے اخلاص پیدا کرنے کی اور مخلص و مخلص ہونے کی توفیق واسع عطا فرمائے۔ کوشش ہوگی احباب سے انشاءاللہ کہ ہم اخلاقیات پیغمبر والے پیغمبر پر چند لمحات لیتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, खातमन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। क़ाला या इमाम अली अलैहिस्सलाम वअलम या बुनैया इन्ना अहब्बा मा अंत आखिज़ बिही इलैया मिन वसीयती तक़वल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, मैंने आपके सामने इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान पढ़ने का शरफ हासिल किया है, जिसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम जवानों को चंद नसीहतें बयान कर रहे हैं। जंग सफ़ीन से जब वापस आ रहे थे तो मेरे मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक ख़त अपने बेटे हसन के लिए तहरीर किया। मौला क्या फरमाते हैं? मौला फरमाते हैं वअलम या बुनैया इन्ना अहब्बा मा अंत आखिज़ बिही इलैया मिन वसीयती तक़वल्लाह। बेटा हसन, वो बेहतरीन वसीयत जिसको आपने थाम के रखना है वो तक़वा इलाही इख्तियार करना है। क्यों? क्योंकि जो तक़वा इलाही इख्तियार कर लेता है वो गुनाहों से बच सकता है। जवानों के लिए तक़वे की अहमियत का अंदाज़ा तब होता है जब एक जवान रुझानात, एहसासात, तमायुलात को अपने सामने रखे, और एक ऐसा जवान जो सरकश, गराइज, तुंद और तेज एहसासात की जद पर हो और ऐसे मरहले से गुजर रहा हो जिसमें उसके अंदर नफसानी ख्वाहिशात, बुरे ख्यालात सर उठाते हैं और उसको खदशा हो, परेशानी हो कि मैं गुनाह में मुब्तला हो जाऊंगा। तो ऐसे जवान को क्या करना चाहिए? उस जवान को तक़वा इलाही इख्तियार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इंसान तक़वा इलाही इख्तियार कर लेता है तो वो गुनाहों से बच सकता है। गुनाहों से बचने का बेहतरीन मैं समझता हूँ जरिया जो है वो तक़वा इलाही इख्तियार करना है। इमाम अली अलैहिस्सलाम यहाँ पे क्या फरमाते हैं? मेरे मौला फरमाते हैं इअलमू इबादल्लाह अन्ना तक़वा दारु हिस्निन अज़ीज़न। ऐ बंदगान खुदा याद रखो, ऐ जवानों याद रखो, तक़वा एक मुस्तहकम मजबूत किले की मानिंद है। तक़वे के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। क्यों? क्योंकि तक़वा जवान को हमलों से, खराब कारियों से महफूज रखता है, और तक़वा जवान के लिए एक ऐसी ढाल है जो शयातीन के जहरीले तीरों से महफूज रखती है। अब शहीद मुताहरी, उस्ताद मोहतरम शहीद मुताहरी यहाँ पे क्या फरमाते हैं? शहीद मुताहरी फरमाते हैं ये तसव्वुर करना गलत होगा कि तक़वा भी नमाज और रोज़े की तरह दीनदारी के लवाज़िमात में से है, दीनदारी का एक लवाज़िम है। तक़वा तो दरअसल इंसानियत का लाज़मा है। आदमी अगर ये चाहता है कि हिमानों जैसी ज़िंदगी गुजारने के बजाय एक इंसानी ज़िंदगी बसर करे तो उसे लामहला उसे चाहिए कि वो तक़वा इख्तियार करे। तक़वा इख्तियार करने से इंसान हिवानों जैसी जंगली जिंदगी को दूर जा फेंकता है और इंसानी जिंदगी में दाखिल हो जाता है। अयाम जवानी में इंसान के भटकने के चांसेस ज्यादा होते हैं और खुद को संवारने का मौका भी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इंसान जवान होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, सजदे तोलानी कर सकता है। साहिल ने सवाल किया इमाम अली अलैहिस्सलाम से, मौला आप सजदों में ज्यादा क्यों जाते हैं? तो मौला ने फरमाया क्योंकि सजदा इबादत अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। इबादत में से जो बेहतरीन इबादत खुदा को पसंद है वो सजदा करना है। तो एक जवान तोलानी सजदे कर सकता है, इसलिए जवान के भटकने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और अपने आप को संवारने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक उसका ज़मीर और खुदाई इल्हाम उसे खूबियों और अच्छाइयों की तरफ दावत देता है, तो उसके बरअक्स नफसानी ख्वाहिशात और नफ्स अमारा और शैतानी वसवसा उसे अपनी तरफ बुलाते हैं। नतीजा ये है कि खैर और शर, पकीज़गी और गलाजत, नेकी और बुराई के दरमियान जारी इस मजाज अराई और खींचतान के शिकार से वही जवान बच सकता है जो ईमान और तकवा जैसे हथियार के अलावा इब्तिदाई शबाब से ही
خود کو جہاد بن نفس کا اہتمام کرتا ہو، جس نے اپنی جوانی سے ہی جہاد بن نفس کا اہتمام کیا ہو، تو وہ شیاطین کے زہریلے تیروں سے بچ سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق و اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لاریب کتاب میں سے، اللہ کی بے عیب کتاب میں سے سورہ بقرہ کی آیت 183 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اس طرح جس طرح تم سے پہلے والی قوموں پر روزے واجب کیے گئے تھے۔ وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ سامعین محترم، فروع دین کا دوسرا فروع روزہ ہے، جو انسان کو متقی بناتا ہے، جو انسان کو پرہیزگار بناتا ہے، جو انسان کو صلہ رحمی سکھاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جو انسان کو خداوند متعال کے نزدیک کرتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ انسان جتنی قرآن کی تلاوت کرے گا، اس مہینے میں اگر انسان قرآن کی ایک آیت پڑھے گا تو خداوند متعال اس مہینے میں ختم قرآن کا ثواب دیتے ہیں۔ اس مہینے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان کا سانس لینا عبادت ہے۔ 41 نام بیان کیے گئے ہیں ماہ رمضان کے، جس میں سے ایک نام ہے شہر التوبہ، گناہوں سے روگردانی کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا مہینہ، یعنی کہ یہ بخشش والا مہینہ ہے۔ جس نے اس مہینے میں اپنے گناہ نہ بخشوائے، نہ جانے وہ کب اپنے گناہ بخشوا سکے گا۔ روزہ اسلام کی ایسی اہم عبادت ہے جسے اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ روزہ اپنے اندر ایک عجیب خصوصیت رکھتا ہے۔ روزہ ریاکاری سے کوسوں دور ہے، روزہ چشم اغیار سے پوشیدہ ہے، روزہ انسان کو پرہیزگار بناتا ہے۔ عابد و معبود، ساجد اور مسجود کے درمیان ایک عجیب راز ہے، اس کا علم یا خداوند متعال جانتا ہے یا روزہ دار جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ جیسے رازق و مرزوق، مالک اور مملوک کے درمیان ایک سر و راز ہے، اسی طرح اس کے ثواب کا بھی عجیب ہی بدلہ ہے۔ خداوند متعال نے ہر کام کے لیے فرشتے مشخص کیے ہوئے ہیں، لیکن جب روزہ دار کو اجر دینا ہوگا، روزہ دار کو ثواب دینا ہوگا، تو خداوند متعال روزہ دار کو خود ثواب عطا کرے گا۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، الصوم فی الحر جہاد، گرمی کا روزہ جہاد کے برابر ہے۔ ایک سائل آیا مولا کائنات امام علی علیہ السلام کے پاس، کہتا ہے، یا علی میری جان آپ پہ قربان، مجھے یہ بتلائیے کہ آپ نے زندگی میں کیا پایا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھ علی کو سردیوں کی طولانی راتیں پسند ہیں، تاکہ میں علی خداوند متعال کی عبادت کر سکوں، جتنے خدا نے نعمتیں عطا کی ہیں ان سب کا شکر ادا کر سکوں، اور مجھ علی کو گرمیوں کے طولانی روز پسند ہیں، تاکہ مجھے گرمیوں کے طولانی دن پسند ہیں، تاکہ میں روزہ رکھ سکوں۔ سامعین محترم، رسول اکرم فرماتے ہیں، روزہ دار کو خداوند متعال نے 5 تحفے ایسے پیش کیے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں دیے گئے۔ سب سے پہلا تحفہ، خداوند متعال جب رمضان کا چاند نمودار ہوتا ہے
جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو خداوند متعال جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا، شام کے وقت روزہ دار کے منہ سے کستوری سے بھی زیادہ اچھی خوشبو آتی ہے۔ تیسرا، خداوند متعال نے فرشتے مشخص کیے ہوئے ہیں ہر دن کے لیے، ہر لمحے کے لیے، ہر سیکنڈ کے لیے، تاکہ وہ روزے دار کی بخشش کے لیے دعا کر سکیں۔ سامعین محترم، روزے دار کے بہت زیادہ ثواب ہیں۔ روزہ انسان کی قوت ارادی کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہماری بنیادی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد کی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، جو ایک آیت پڑھتا ہے خداوند متعال ختم قرآن کا ثواب دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں حکمت ہے، قرآن میں سکون ہے، قرآن دل کو منور کر دیتا ہے، قرآن گناہ انسان کے دور کر دیتا ہے، گناہ جھڑ جاتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے سے، اور قرآن پڑھنے سے انسان کا ذہن قوی ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اس مہینے کے بہت زیادہ ثواب ہیں۔ کیا پتا اگلے سال زندہ رہتے ہو یا نہیں رہتے، جتنا ہو سکے خدا کی عبادت کیا کرو، جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے ہمارے اوپر روزہ واجب اس لیے کیا ہے تاکہ اس روزے کے ذریعے اپنی مخلوقات کے اخلاص کا امتحان لے سکے، اپنی مخلوقات کا اخلاص دیکھ سکے، میری مخلوق مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ یہ روزہ ہمیں پرہیزگار بناتا ہے، یہ روزہ ہمیں متقی بناتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزے دار، جن کو روزہ رکھنے سے پیاس کے علاوہ کچھ نہیں نصیب ہوتا، اور کتنے ہی شب زندہ دار ایسے ہیں جن کو بیداری کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، یعنی کہ عبادت گزار کئی لوگ ایسے ہیں جو شب زندہ داری کرتے ہیں لیکن خداوند متعال ان کو اجر نہیں دیتا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ خلوص نیت، خضوع و خشوع کے ساتھ وہ عبادت نہیں کرتے۔ اسی کے ساتھ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مومنین مومنات مل کر دعا کریں خداوند متعال ہم سب کی پریشانی دور فرمائے بحق محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق و اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ ناظرین محترم، سورہ شمس کی 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، پس جس کسی نے اپنا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا، اور جس نے غفلت کی گویا وہ خسارے میں رہا۔ آج کا موضوع تزکیہ نفس پر ہے۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ تزکیہ نفس اسلامی تصوف کی اصلاح ہے، نفس کو علائشوں سے پاک اور صاف کرنے کا نام تزکیہ ہے، جو روحانی نشو و نما میں رکاوٹ کا باعث بنے، تمام بدی کی خواہشات پر غلبہ پا لینے کا عمل تزکیہ ہے۔ ایک مثال چھوٹی سی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ جیسے کوئی شخص کسی کیاری میں پودینہ بوئے، پھر اس کے بعد وہاں غیر ضروری گھاس اگائے تو وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب وہ پودینے کی نشو و نما میں رکاوٹ بن جاتا ہے وہ گھاس۔ انسان کیا کرتا ہے؟ اس غیر ضروری وافر گھاس کو کاٹ دیتا ہے تاکہ زمین ساری تخلیقی قوت اس گھاس پر صرف ہونے کے بجائے اس پودینے پر صرف ہو اور اس پودینے کی نشو و نما کو ظاہر کرے۔ صفائی کے اس عملیے کو تزکیہ کہتے ہیں، صفائی کے اس عمل کو تزکیہ کہتے ہیں۔
बस नफ्स को मायूब, ममनू और मकरूह काम से जो चीज रोके उसको तज़किया कहा जाता है। सूरह शम्स की 2 आयतें आपके सामने तलावत की हैं। इन आय मुबारका में परवरदिगार आलम इंसान को अपनी इस्लाह की तरफ मुतवज्जे कर रहा है। अगर कोई इंसान अपनी जात की तरबियत करता है तो वो अल्लाह के नजदीक पाक हो जाता है, अल्लाह के नजदीक बेहतरीन बंदा कहलाता है, नुकसान उठाने से बच जाता है। अगर कोई इस पकीज़ा अमल की तरफ रग़बत नहीं लाता तो गोया वो खसारे में है, गोया वो नुकसान उठाता है। और अज़ीज़ान गिरामी, परवरदिगार आलम ने इंसान की हिदायत और तज़किये के लिए अंबिया को मबऊस फरमाया। अंबिया के बाद ये सिलसिला आइमाए अतहार तक पहुंचा और उन पकीज़ा हस्तियों को इंसान की हिदायत के लिए पेशवा बना दिया, जो कदम कदम पे हमारी हिदायत करते हैं, जो कदम कदम पे हमारी रहनुमाई करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो महीना है, इस महीने में, इस माह मुबारक रमज़ान अपने नफूस को पाक करने के लिए बेहतरीन मौका है, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें इंसान के लिए रहमतों, बरकतों, नेमतों का नज़ूल होता है। छोटे से छोटे अमल इंसान के नामा अमाल में नेकियों का इजाफा करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, कुछ मकामात जहां में अंबिया और आइमा अलैहिमुस्सलाम नफ्स के गुलाम होने पर मजम्मत करते हुए नजर आते हैं। एक छोटा सा वाकया आपके सामने पेश करता चलूं। एक शख्स रसूल अकरम के दरवाजे पर पहुंचा और दक्कुल बाब किया। रसूल ने पूछा कौन, तो कहता है आना। जब आना का लफ्ज रसूल अकरम ने सुना तो नाराज हो गए। क्या फरमाते हैं? कहते हैं आना का लफ्ज सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ाते अक़दस के लिए बेहतर है। लफ्ज़ आना तो फ़कत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए अच्छा लगता है, और आना कहना सिर्फ उसको ज़ेब देता है, सिर्फ खुदा कह सकता है अनल कहार, अनल जब्बार, अनल गफ़ार। ऐ इंसान, तू कौन होता है आना कहने वाला? यहाँ पे रसूल अकरम समझाना ये चाहते हैं, बतलाना ये चाहते हैं कि इस वाक़े से ये बताना चाहते हैं अब्द को इस तरह आजिज़ी व इनकसारी से पेश आना चाहिए खुदा की बारगाह में। खुदावंद मुतआल की बारगाह में जिस तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम पेश हुए हैं, इस तरह कोई पेश नहीं हो सका। मुनाजात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का आप मुताला फरमाएं। इमाम अली फरमाते हैं अंतल मौला व अनल अब्द हल यरहमुल अब्द इल्लल मौला। तू मेरा मौला है, मैं तेरा बंदा हूँ, इस बंदे पर तेरे अलावा कौन रहम करेगा? अंतल मालिक व अनल ममलूक। तू मेरा आका है, मैं तेरा गुलाम हूँ। अंतल अजीज व अना जलील, अंत खालिक व अना मखलूक, अंतल गनी व अनल फकीर। बहुत ज्यादा जुमले हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मस्जिद कूफा में बैठ के मुनाजात की अपने परवरदिगार के साथ। गोया इमाम अली भी समझाना चाहते हैं कि खुदा की बारगाह में किस तरह पेश होना चाहिए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम तज़किया नफ्स के बारे में क्या फरमाते हैं? ऐ इंसान, मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो तकब्बुर करता है, हालांकि उसकी इब्तदा भी नजासत है, इंतहा भी नजासत है। जब वो खल्क हुआ तो एक गलीज नुतफे से जो कि नजिस है, और जब वो मर जाता है तो वो मुर्दार हो जाता है, तो मुर्दार भी नजिस है। नाज़रीन मोहतरम, ये वो महीना है जिस महीने में आपका सांस लेना इबादत है। इस महीने को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके कुरान की तलावत करें, जितना हो सके खुदा की इबादत करें।